آغوش سکون کے واسطے علم و عرفان دے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. الحمدللہ آج ایک بار پھر 4 مختلف کمیونٹی سے، مختلف بزنس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا تعارف بھی آپ کو بتائیں گے، اور علم دین بیسیکلی جو ہمارا مین کانسیپٹ ہوتا ہے اس پروگرام کا کہ گھر بیٹھے آپ کو علم دین پہنچایا جائے اور شوق پیدا کیا جائے کہ ہم بھی علم دین سیکھنے والے بن جائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ہمارے شرکاء کی طرف چلوں، پارٹیسپینٹس کی طرف چلوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بھی گھر بیٹھے ہمارے ساتھ اس کوئز میں گویا شامل ہو سکتے ہیں، کمپٹیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک کوئز اپلیکیشن ہے، ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن. آپ کو روزانہ آن لائن سوالات اس میں اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ ان سوالات میں جوابات دے کر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے پوائنٹس بڑھتے جائیں گے، اور ای ٹرانسمیشن میں ہم اناؤنس کریں گے کہ ٹاپ 10 فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ وہ کون ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ صحیح جواب دیے. اس کے علاوہ آپ سے ایک سوال ہم یہاں سے بھی کرتے ہیں جس کا جواب قرآن اندازی کے ذریعے آپ کو بتاتے بھی ہیں اور اس کے انعامات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آئیے، جو ہم نے کل سوال کیا تھا اس کا آپ کو جواب دیں گے، اس کی قرآن اندازی کریں گے اور آج کا کوشچن بھی کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے کیا سوال کیا تھا آپ سے. کل ہم نے سلسلے میں اختتام پر آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں حمامۃ المسجد، یعنی مسجد سے ایسا کنیکشن تھا ان کا کہ ان کو مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں سے بہت سارے ہمیں جواب آئے، چند ہم نے نام نکالے ہیں. ام سارہ کراچی، غلام رسول اتاری کنری سندھ، بنت عبد الرؤف شاہپور، بنت عبد الجبار ملتان شریف، نعمان احمد اتاری حویلیاں کینٹ، زبیر حسین جیکب آباد. یہ تو نام ہو گئے جو ایس ایم ایس کے ذریعے آئے. کچھ نام ہم نے اپلیکیشن سے نکالے تھے. بنت محبت حسین قادری، عدنان لیاقت، امان اللہ، عمران شیخ اتاری، حسین سلیم، محمد ارسلان اتاری. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کن کا نام نکلتا ہے. آج انعام کے لیے جو پیارے پیارے تبرکات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پہنچائے جائیں گے. آج نکلا ہے بنت محبت حسین قادری، اور یہ اپلیکیشن سے آیا تھا. تو اس کی آئی ڈی ہے 55603 55603. ہم سے رابطہ کیجئے، اپنا ایڈریس دیجئے، آپ تک انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ کے ڈور سٹیپ تک پہنچایا جائے گا. ایک سوال ہم کرتے ہیں جو آپ نے جلدی جلدی ایس ایم ایس اور اپلیکیشن پہ جواب دینا ہے. سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ایک اور قرآن اندازی بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہوں. اور بڑا آسان سوال ہے جناب. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی؟ آپ نے وہ ڈیٹ بتانی ہے اور جلدی جلدی آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے. چلیں جناب، سوال بھی ہو گیا. اب تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ 4 اسلامی موجود ہیں، چاروں بزنس مین ہیں. کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے، آئیے انہی سے پوچھتے ہیں. میری دائیں طرف جو اسلامی بھائی ہیں اپنا تعارف پیش کریں گے. جی، محمد فرحان سلیم، ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی ہے میری. ماشاءاللہ فرحان بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جی، دوسرے بھائی ہمارے. بلال طالب نام ہے، اور ریئل اسٹیٹ سے جڑا ہوں اور کنسٹرکشن سے الحمدللہ. چلیں، بلال بھائی نے بھی اپنا تعارف کر دیا. ادھر سے راہیل بھائی اپنا تعارف پیش کریں گے. راہیل ہارون، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور اتھورائز ریلر بحریہ ٹاؤن. ماشاءاللہ راہیل بھائی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. جی، اگلے بھائی. محمد خالد اتاری، میں فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ سے تعلق ہے میرا. بہت شکریہ خالد بھائی آپ کا بھی. جناب 4 اسلامی بھائی ہیں، اور امید ہے کہ تیاری بھی کر کے آئے ہوں گے. اب تک کا جو پروگرام ذہنی آزمائش کا ہوا ہے، ایک تھوڑا سا کانسیپٹ تھا کہ تاجران کو آپ بلا رہے ہیں تو تاجران جو ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ کیسے جواب دیں گے، ان کے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہوتا تیاری کا. لیکن الحمدللہ اب تک جو پروگرامز ہوئے ہیں بڑے کلوز ہوئے ہیں اور بڑے زبردست ہوئے ہیں. آج بھی دیکھتے ہیں. اور یاد رہے، یہ پروگرام کسی کو جتوانے یا ہروانے کے لیے نہیں، آپ تک کسی بہانے علم دین پہنچانا ہے. اور سچی بات یہ کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ جب انہوں نے تیاری کی تو ان کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا، اور ان کی فیملی میں، گھر والوں میں کیا کیفیت ہے. انشاءاللہ وقت آنے پر یہ بھی بات کریں گے. شروع کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو ناظرین کہ آج کا پروگرام، آج کا جو یہ مقابلہ ہے وہ کس کس سیگمنٹ پر مشتمل ہے. جی بتائیے. جی، علم نور ہے، عشق کے بول، قرآنی معلومات، مدنی گلدستہ، زیارات مقامات مقدسہ اور درست کیجئے. بڑے زبردست سیگمنٹ ہیں. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور،
علم نور ہے سیگمنٹ میں سارے اسلامی بھائیوں سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ملتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہم انشاءاللہ ہمارے فرحان سلیم بھائی سے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ معاش کیا تھا اور اپنی کمائی وہ کس طرح خرچ کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش ذرہ بناتے تھے, 6,000 درہم کماتے تھے اور 4,000 درہم جو ہے وہ خیرات کرتے تھے اور 2,000 درہم اپنے آل اولاد پہ خرچ کرتے تھے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے ناظرین, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تھے مگر خزانے سے اپنی ذات پر آپ نے کچھ خرچ نہ کیا بلکہ روزانہ ایک ذرہ بناتے. ذرہ بیسیکلی آج کے دور میں شاید آپ یوں کہہ لیں کہ بلٹ پروف اگر کوئی لباس ہو, اس زمانے میں جنگ کے لیے وہ لباس پہنا جاتا تھا اور 6,000 درہم میں فروخت کرتے تھے. 2,000 درہم بال بچوں پر خرچ کرتے, 4,000 درہم جو ہے سبحان اللہ وہ بنی اسرائیل کے فقراء پر خیرات کر دیتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے فرحان بھائی نے. اچھا راہیل بھائی کی طرف چلیں گے اور راہیل بھائی سے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 4 دروازے. جنت کے کتنے دروازے؟ پھر غور کر لیجئے. جنت کے 8 دروازے. جنت کے 8 دروازے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اب ہم چلیں گے بلال بھائی کی طرف. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت اور اس کی اہمیت بتائیں. سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور مطلب نماز کا درست کرنا, باقی سارے عبادات جو ہے نا ان کا درست کرنا ہے. تو نماز کی اہمیت جو ہے نا وہ ساری جتنی باقی عبادات ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. ذرا غور سے سنیے گا ناظرین, اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی. سارے اعمال فرش پر آئے مگر نماز عرش پر بلا کر دی گئی. میرے آقا معراج کی شب گئے تھے نا تو وہاں نماز دی گئی. جس نے نماز درست کر لی انشاءاللہ اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. نیز نماز بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے, سارے گناہوں سے بچانے والی ہے کہ بحالت نماز جھوٹ غیبت وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے بلال بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اب چلیں گے ہمارے خالد بھائی کی طرف. سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا قول ہے کہ سونے سے پہلے جس شخص نے 100 بار قل اللہ احد پڑھا اور داہنی طرف وہ لیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جائے. ہائے 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 سبحان اللہ. سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں ناظرین. کتنی دیر لگتی ہے سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شاید 30-40 سیکنڈز میں ہم پڑھ لیتے ہیں. فضیلت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے بستر پر سونا چاہے داہنی کروٹ یعنی رائٹ سائڈ پہ لیٹے اور سورہ اخلاص پڑھ لے, جب قیامت کا دن ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے رائٹ سائڈ سے جنت میں چلا جا. کیا بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق بھی عطا فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں گے پھر فرحان بھائی کی طرف. نرمی کی فضیلت سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ نرمی جو ہے وہ حسن بخشتی ہے اور جس چیز میں سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں عیب آ جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے نا اسے زینت بخشتی ہے, اسے گویا ڈیکوریٹ کر دیتی ہے, اسے مزین کر دیتی ہے. اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر لیتی ہے. بڑی پیاری بات ایک شعر میں کہی گئی ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو نرم اپنی طبیعت کو رکھیں. غصہ, لڑائی جھگڑا, ریونج یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. جواب زبردست طریقے سے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جناب جنت کے دروازوں کی بات ہوئی تھی. چلیں راہیل بھائی سے, یہ ریئل اسٹیٹ سے ہیں اور پیمائش کے کام بھی کرتے ہوں گے, بلڈنگیں بھی بناتے ہوں گے. یہ بتائیں جنت کی جو دروازے ہیں اس کی چوڑائی کتنی ہے, ڈائمینشن کیا ہے؟ 4 فٹ جو ہے اس کی, سوری جی آپ تھوڑا سا مس کر گئے. جنت کے 2 دروازوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. دیکھیے 40 سال کا فاصلہ کیسے کاؤنٹ ہوگا. یہ بھی علماء نے لکھا کہ جب گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہے اور وہ 40 ایئرز میں جتنا فاصلہ طے کرے گا نا اتنا بڑا جنت کے ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ تک کا راستہ ہے, دروازہ ہے. تو انشاءاللہ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو اللہ کی رحمت سے کروڑ لوگ جنت میں, جس کو کہتے ہیں نا, یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو لوگوں کا کاندھا ایک دوسرے کے کاندھے سے چھل رہا ہوگا. یعنی اس قدر ہجوم جنت میں جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم بھی جائیں گے. راہیل بھائی سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے اس لیے ہم نمبر نہیں دے سکیں گے. اب ہم چلیں گے بلال بھائی
की तरफ। जी बिलाल भाई, आपसे सवाल अब करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुर्ब हासिल करने का जरिया क्या है? हजरत अल्लाह ताला क्या कुर्ब हासिल करने का सारे कोई भी नेकी के अमाल जो है वो करने से, लेकिन अल्लाह ताला की रास्ते में खर्च करना जो खैरात का मामला है, ये अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करता है इंसान। सुभान अल्लाह। वैसे तो हर नेक अमल अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुर्ब का जरिया है, लेकिन राह खुदा में खर्च करना ऐसा खास अमल है कि जिसको बतौर खास अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने कुर्ब का जरिया कुरान में बयान फरमाया है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। सवाल करेंगे खालिद भाई से, क्या हज के लिए जमा की जाने वाली रकम पर ज़कात अदा करना होगी? जी बिल्कुल, हज के लिए और सफ़र हज और सफ़र मदीना के लिए जो रकम आपने जमा की हो उस पर आपको ज़कात देना वाजिब है। जी जनाब, अगर जो ज़कात की शराइत पूरी हो जाए और आपने रकम रखी हुई है हज या उम्रे के लिए, तो अगर ज़कात की जो शराइतें पूरी होंगी तो उस पर भी ज़कात देनी होगी। जवाब खालिद भाई ने भी दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। अब चलेंगे फरहान भाई से सवाल करेंगे। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है, वो कौन सी 3 दुआएं हैं जो बिलाशुबा मकबूल हैं? मुसाफिर की दुआ, बाप की दुआ और मजलूम की दुआ। जी जनाब, बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ। अपने वालिद की दुआएं लिया करो। जिनके पास वालिद है ना, बहुत बड़ी नेमत है। और मैं वालिद जो मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि बच्चों के लिए खूब दुआ किया करें, क्योंकि बच्चों के हक में बाप की दुआ बड़ी मकबूल है। जब सफ़र पर जाएं तो खूब दुआएं करें अपनी दुनिया और आखिरत के लिए। और यहाँ एक और डरने वाली बात है कि जो मजलूम की दुआ होती है ना, वो अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना तो फिर रब उसके साथ होता है, फिर जालिम को कोई नहीं बचा सकता। तो लोग बाज़ औक़ात जुल्म करके कहते हैं मेरा कौन बिगाड़ सकता है, मगर याद रखिएगा जिस दिन मजलूम ने हाथ उठाए और दिल से उसने पुकारा रब को, तो फिर जालिम को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चले जनाब, अब हम सवाल करेंगे हमारे राहिल भाई से। ज़कात की बात चली थी, हीरो और मोतियों पर भी क्या ज़कात है? हीरो और मोतियों पर ज़कात नहीं है। अगर आपने तिजारत के लिए लिए हैं तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। जी जनाब, ये बड़ी अहम बात है कि हीरे और मोती जो है ना, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, चाहे वो कितने ही क्यों ना हो। लेकिन अगर तिजारत के लिए लिए हैं तो अब उन पर ज़कात जो है वो वाजिब होगी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। और ये तफसील जो है आपको नाज़रीन, फैज़ान ज़कात किताब है, हर बंदे ने पढ़नी चाहिए। जिनके पास माल है ज़कात देने हैं तो उसके मसाइल भी पता होनी चाहिए। तो बड़ी प्यारी किताब है, इसे आप दावत-ए-इस्लामी.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहे तो टेलीफोन करके ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं। अब सवाल करेंगे बिलाल भाई से। और बिलाल भाई से सवाल ये है कि जो शख्स हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसकी क्या फजीलत है? अल्हम्दुलिल्लाह एक शुक्र का दर्जा है, और जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता है, अल्लाह ताला की जान क़यामत वाले दिन उसका जो पलड़ा अमाल का है, उसमें नेकियों वाला जो पलड़ा है उसको भारी कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। जो शख्स हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा करे तो क़यामत में मीज़ान अमल में नेकियों का पल्ला उससे भर जाएगा और एक हम्द तमाम गुनाहों पर भारी होगी, क्योंकि ये हैं हमारे काम और वो है रब का नाम। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें नियत कर लें इंशाअल्लाह हर वक्त चलते फिरते जब जब मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। खालिद भाई, आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत करने जाए तो उसे क्या मिलेगा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की इयादत के लिए सुबह जाए तो शाम तक, और शाम को जाए तो सुबह तक, उस पर 70,000 फरिश्ते उसकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग है। क्या खूबसूरत बात है, मुसलमान की मरीज की इयादत करना। आजकल प्रॉब्लम ये नाज़रीन, हर चीज़ हमें सोशल मीडिया पे करनी है, तबीयत भी फ़ोन पे पूछ लेनी है, व्हाट्सअप पे सराब खैरियत भी पूछ लेनी है। अब तो पता नहीं लगता है आगे जाके कब्रिस्तान भी हमने इंटरनेट पे हाज़िरी दे देनी है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ना कर लें, कभी कभी मरीज़ की इयादत करने जाएँ। सवाब तो देखें कि जब बंदा सुबह जाए तो 70,000 फरिश्ते, या शाम जाए तो शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ माशाअल्लाह। अच्छी तैयारी की हमारे इस्लामी भाइयों ने। देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है और फिर इंशाअल्लाह हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जी जहां के वास्ते इल्म का ज़रिया बना। जनाब, फरहान भाई के भी 6 नंबर हैं, बिलाल भाई के भी 6 हैं, खालिद भाई के भी 6 नंबर हैं। थोड़ा सा पीछे रह गए राहिल भाई, लेकिन अभी बहुत सारे सेगमेंट बाकी हैं। आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा सेगमेंट है जिसमें नाते सुनने को मिलती हैं। नाम है इश्क के बोल। अलविल
माशाल्लाह नात ख्वाह इस्लामी भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी हमें तर्ज में सुनाएंगे। जनाब पहला सवाल करेंगे हम फरहान भाई से, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने। तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। बड़ा कमाल का कलाम है अमीर अहले सुन्नत का। राहिल भाई से इसी कलाम का पहला शेर सुनते हैं, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। बिलाल भाई की तरफ चलते हैं। इसी कलाम का शेर है, मुझे गम सता रहे हैं मेरी जान खा रहे हैं। मुझे दर पे अपने बुलाना मदनी मदीने वाले। थोड़ी सी चेंजिंग करें इसमें, टाइम है आपके पास। अब गम के बाद, तकलीफ के बाद क्या चाहिए होता है इंसान? तुम्ही हौसला बढ़ाना, तुम्हें हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले। थोड़ी सी गलती हो गई है जनाब। अब चलेंगे खालिद भाई की तरफ। ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है। ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, तबीब जल्द आना, तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। फरहान भाई इसी कलाम को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों। हौसला में आजजाना मदनी मदीने वाले। हो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब इसी कलाम का शेर, तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। तो नाथवा भी है माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। चलें बिलाल भाई की तरफ चलेंगे। तेरा तुझसे हूँ सुवाली शाह फेर ना न खाली। चले जनाब, मुझे अपना तू बनाना मदनी मदीने वाले। आखिरी सवाल है खालिद भाई से, है चटाई का बिछौना कभी खाक ही पे सोना। कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। माशाल्लाह जनाब, जबरदस्त मुकाबला, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। राहिल भाई ने कमबैक किया है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। इल्म का जरिया बना फरहान भाई और खालिद भाई 10 नंबर पर हैं और बिलाल भाई 6 नंबर पर हैं, राहिद साहब 8 नंबर पर हैं। मुकाबला अभी बाकी है और अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कुरान की मालूमात और कुरानी वाकयात हमें सुनने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। फरहान भाई आपसे सवाल है कि सूरह फातिहा के सबसे पहले आने की क्या वजह है?
वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सबसे पहले पैदा किया गया तो उन्होंने जो छींक खाई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है वो इस कुरान में शुरू किया गया। जी जी। यानी इसकी वजूहात में से सूरह फातिहा की जो सबसे पहले रखा गया उसमें उलमा ने ये लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही छींक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मालूम हुआ कि पहला कलमा जो इंसान के मुंह से निकला, फर्स्ट सेंटेंस, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन था। रब ताला ने भी अपने कलाम को इसी से शुरू फरमाया। क्या बात है। देखें, शायद बचपन से सूरह फातिहा पढ़ रहे होंगे, कुरान पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे नाज़रीन को ये पहली बार पता चला होगा। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। जनाब, अब राहील भाई से सवाल है कि कुरान पाक में हजरत जुल्करनैन के कितने सफर बयान हुए? 3 सफर बयान हुए। जी जनाब, सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का बयान हुआ। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बिलाल भाई से सवाल है, वो कौन सा पत्थर है कि खुदाबंद कुद्दूस ने अपनी किताब मुकद्दस कुरान मजीद में 2 जगह इसकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाया? ये खाना काबा के पास जो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की थी, इस पत्थर के बारे में। मकाम इब्राहिम भी इसे कहते हैं। क्या बात है। दीवारें जब सर से ऊंची हो गई तो इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की तामीर की। और एक रिवायत के मुताबिक नाजरीन, इस पत्थर के बारे में क्या कमाल की बातें लिखी हैं किताबों में कि ये आजकल ये माशाल्लाह सारे बिल्डर बैठे हैं और काम करते हैं। हम कहते हैं वो लिफ्ट लगाई जाती है या क्रेन लगाई जाती है, अगर इमारत ऊंची चली जाए तो फिर उसके लिए कोई निज़ाम बनाया जाता है ऊपर उसकी तामीर के लिए। जो ये मकाम इब्राहिम था, इसका कमाल ये था कि जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गई ये पत्थर भी ऊंचा होता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर खड़े होकर पत्थर रखते गए और फिर जब नीचे होने की जरूरत पड़ती थी तो वो नीचे हो जाता था। और आज 5000 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया नाजरीन, हजारों बारिशें, हजारों आंधियां, मगर आज भी उसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान इतने वाज़े हैं कि देखने वाले बड़ी आसानी से देख लेते हैं। तो क्या बात है अंबिया अलैहिस्सलाम की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। अब चलेंगे एक बार फिर हम खालिद भाई की तरफ। खालिद भाई, आप बताएंगे कि मकाम इब्राहिम की शान किन 2 सूरतों में बयान की गई? मकाम इब्राहिम की शान सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में बयान की। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में मकाम इब्राहिम का तस्करा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सवाल करेंगे फरहान भाई से, हजरत जुल्करनैन नबी हैं या वली? हज़रत जुल्करनैन वली हैं। ये नबी नहीं है, याद रहे। सही कौल ये है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा साले हैं जो विलायत के शरफ से सरफराज हैं, यानी वो अल्लाह के वली हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत जुल्करनैन की बात हो रही है, राहील भाई बताएं उनका नाम क्या है? हजरत जुल्करनैन का नाम सिकंदर। जी, उनका नाम सिकंदर है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, सिकंदर उनको कहा जाता है, तो बताइए सद्दे सिकंदरी किसे कहते हैं? ये उस दीवार का नाम है जो उन्होंने दीवार जो है ना याजूज मजूज को रोकने के लिए जो दीवार तामीर की थी। हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार बनाई जो याजूज माजूज को इंटरसेप्ट करने के लिए, रोकने के लिए बनाई है। याजूज माजूज उसके पीछे मौजूद है नाजरीन, और ये कुरानी वाकया है। सूरह कहफ पढ़ें तो ये वाकयात, और कुरान पाक में इन वाकयात को पढ़ें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुर्बे क़यामत के वक्त वो दीवार टूटेगी, याजूज माजूज का खुरूज होगा। ये तफसीली वाकयात तफासीर में मौजूद हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल करेंगे हम खालिद भाई से कि सूरह आले इमरान के मुतालिक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनाइए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिस शख्स ने रात को सोने से पहले सूरह आले इमरान की आखिरी आयत की तिलावत की तो गोया उसने पूरी रात इबादत की। वाह वाह वाह। सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़ेगा तो उसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा। नाजरीन, कुरान पढ़ने की आदत डालें। प्रॉब्लम यह है कि रात सोने से पहले भी लोग बहुत सारे गुनाह करके सोते हैं। अल्लाह करे कि तिलावत करके, कलमा पढ़ के, जैसे सूरह इखलास का हमने सुना, अल्लाह करे बावुज़ू सोएं। वो क्या प्यारा जुमला है ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये एंड होता है हमारे दिन का, क्योंकि जो नींद है ना बेसिकली ये भी एक झलक है मौत की। कई लोग नहीं आते वापस, आपने देखा होगा सोते सोते इंतकाल हो जाता है। तो बंदा ये सोच के सोए कि क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, तो कलमा पाक पढ़ के तौबा करके। और देखें सूरह आल इमरान की आखिरी आयतें, थोड़ी देर पहले सूरह इखलास के बारे में सुना। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है।
माशाअल्लाह जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक बार फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी फरहान भाई के 14 नंबर हैं, खालिद भाई बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, राहिल भाई के 12 हैं, बिलाल भाई के 10 हैं, मगर अभी 3 सेगमेंट बाकी हैं, मौका मिलेगा। आइए, एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। इसमें क्या करना होगा मैं बता देता हूं। आप चारों को एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, आपने बहुत गौर से उसे देखना है, उसी में से सवाल आपसे किए जाएंगे कि क्या बात हुई है, तो आपने बहुत ज्यादा गौर से देखना है। नाजरीन, आपने भी जहां भी घर में मौजूद हैं गौर से देखें कि कितना गौर से हमारे इस्लाम में देखते हैं और उसमें से सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता। जी, ये गलतफहमी भी पाई जाती है। बाज लोग ये समझते हैं कि अगर सहरी में आंख ना खुले या सहरी खाना छोड़ दे तो फिर रोजा नहीं होता। ये बात गलत है। दुरुस्त मसला ये है कि रोजे के लिए सहरी शर्त नहीं है, बल्कि नीयत शर्त है। और नीयत का ये हुक्म है कि निस्फ निहार से पहले पहले रोजे की नीयत की जा सकती है। किसी ने सहरी इस बिना पर नहीं की कि उसकी आंख नहीं खुली, तो वो निस्फ निहार से पहले तक नियत कर सकता है। लेकिन 3 बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि जब नियत कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि जब से रोज़ा शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर नियत करने तक इसने कस्तन जानबूझकर मुनाफी रोज़ा कोई काम ना किया हो, मिसाल के तौर पर कुछ खाया पिया ना हो। दूसरी बात यह है कि ये नियत करेगा कि मैं जब से रोज़े का वक्त शुरू हुआ है उस वक्त से रोज़े से हूँ। ये नियत नहीं करेगा कि मैं अब नियत कर रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि निस्फ निहार से पहले पहले नियत करनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि खुशबू लगाने से या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त मसला ये है कि ठोस या माया खुशबू सूंघी है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी ने मसलन अगरबत्ती जलाई, उससे धुआं उठा और वो कस्तन हलक में लिया, हलक में धुआं वो चला गया, इससे रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा धुआं सूंघने का मसला अलग है और खुशबू लेने का मसला अलग है। यूं ही अगर किसी ने स्टीम ली है तो स्टीम लेने से तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। माशाअल्लाह, किस तरह प्यारे अंदाज में हमारे मुफ्ती साहब रोज़े के मसाइल बता रहे थे। अब देखना है कि हमारे इन इस्लामी भाइयों ने कितना गौर से देखा है। फरहान भाई से सवाल करेंगे कि क्या रोज़े के लिए सहरी शर्त है? नहीं, रोज़े के लिए सहरी शर्त नहीं है। सहरी नहीं करेंगे तो भी रोज़ा रखना पड़ेगा। जी जनाब, जी नहीं, रोज़े के लिए सहरी शर्त नहीं है बल्कि नीयत ज़रूरी है। फरहान भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब, अब बात करते हैं राहिल भाई से। क्या स्टीम, भाप लेने से रोज़ा टूट जाएगा? जी, भाप लेने से रोजा टूट जाएगा। जी जनाब, भाप लेने से, इनहेल करने को, खुद ही भाप ले रहे हैं अंदर, हम इसको सूंघ रहे हैं भाप को, तो रोजा टूट जाएगा। मुफ्ती साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इसके बारे में बताया, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बिलाल भाई की तरफ चलेंगे। अगर किसी ने जानबूझकर अगरबत्ती का धुआं हलक में लिया तो उसके रोजे का क्या होगा? जी बिल्कुल, उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। जी, उसका रोजा भी टूट जाएगा। अगरबत्ती कहीं जल रही है कमरे में और आपको खुशबू आ रही है, दैट्स ओके। करीब लेकर उसको अब सूंघेंगे, उसको हलक में, या उसको इनहेल करेंगे तो अब रोजा टूट जाएगा। बिलाल भाई ने भी बड़े गौर से देखा है मदनी गुलदस्ता, जवाब ये भी दुरुस्त हो गया है। अच्छा, इस मदनी गुलदस्ते के खालिद भाई 2 टॉपिक थे, कोई भी एक टॉपिक बता दें जो इसका मौजू था। एक तो ये कि खुशबू सूंघने से रोज़ा टूटता है नहीं, और दूसरी गलत फहमी थी कि बगैर मतलब आप बगैर नियत बगैर सहरी के सो गए और उठे हैं उसके बाद। हाँ, एक पहला टॉपिक तो आपने सही बता दिया, क्या हालत रोजा में खुशबू सूंघने से रोजा टूट जाता है। एक तो ये टॉपिक था। दूसरा था क्या बगैर सहरी के रोजा रखना दुरुस्त है कि नहीं। लेकिन एक हमने पूछा था, आपने उसका जवाब दुरुस्त दे दिया। आपका जवाब भी दुरुस्त माना जा रहा है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, जबरदस्त जनाब। गौर से देखते हैं हमारे इस्लामी भाई। इससे पहले कि हम आखिरी 2 सेगमेंट की तरफ चलें, वक्त हुआ है एक बड़ी प्यारी सी नाज शरीफ सुनेंगे, हमारे व्यूवर्स की कुछ कॉल्स शामिल करेंगे और उसके बाद सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। जनाब चलते हैं नात ख्वाह इस्लाम भाई की तरफ। जी, आज आदिल भाई आप आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो आपने मेरी पसंद की नात ही सुनानी है। 2 में से कोई एक मैं मुझे आप सुना दें, या तो चले, आपको मेरी दोनों बेहतर पसंद तो पता ही है। एक तो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, या सैर गुलशन कौन देखे
در تمہارا چھوڑ. دونوں میں سے کوئی. رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام پیش کرتا ہوں سیر گلشن کو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے, سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. ارے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کہیں سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, جدھر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے,
در تمہارا چھوڑ کر اور بخشوانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے کلام بڑے کمال کے ہوتے ہیں، مگر اس کلام کا خاص طور پہ جو مقطع ہے شاید وہ بہت سارے دلوں کی آواز بھی ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یقیناً مدینہ چھٹنے کے بعد بہت زیادہ جس کو کہنا کہ ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ مدینہ پاک کی کیا بات ہے، اللہ کریم جلدی جلدی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ وقت ہوا ہے کچھ کالز آپ کی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کچھ کالز دیجیے گا۔ جی عبدالخالق اتاری واقعین سے عرض کر رہا ہوں۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ اتنے مصروف ترین جدول میں آپ مطالعے کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ عید کے دنوں میں آپ کا ایک پروگرام آتا ہے ذاتی تجربات، کیا اس سال بھی آپ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ اور نگران شورا کے ساتھ یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، اور کب ہوگا یہ پروگرام، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔
جی پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ واقعی رمضان شریف میں مطالعے کا وقت کچھ کم مل رہا ہے، اور لیکن ذہنی آزمائش کے لیے مجھے مطالعہ نہیں کرنا ہوتا، مجھے تو سوال مل جاتے، مطالعہ تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تیاری تو انہوں نے کی ہے۔ اور جی ہاں، ذاتی تجربات پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی ہوگا، اور تیسری عید کو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا، ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے اور بہت کچھ اس بار عید ٹرانسمیشن میں آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ ان قریب اس کی جو پروموز ہیں، اس کے اشتہار وغیرہ چلنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک اگلی کال دیجیے گا۔ پیارے حبیب انکل، آپ جی شاید آواز میں کچھ پرابلم تھی، اگلی کال دے دیجیے گا۔ جی عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ پیاری پیاری دعائیں دینے کا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی بھی، آپ کے والدین کی بھی، اور ساری سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا سوال عبدالحبیب اتاری صاحب سے ہے۔ حضرت اویس کرنی کے مزار کی اگر آپ نے زیارت کی ہے تو وہ کلپ اگر ہے تو یوٹیوب پر ہے تو بتائیے گا۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بارے میں 2-3 روایات ملتی ہیں، تو ایگزیکٹلی جس کو آپ کہیں کہ اوتھنٹیکیٹ ان کا مزار کہاں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور اس لیے پھر اس کا ہم نے کلپ بھی ابھی تک نہیں بنایا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ جی عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین ماشاءاللہ، لگتا ہے مدنی منی کی کال دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ عبدالحبیب صاحب تک ذہنی آزمائش آج کچھ ہمارے شاید سسٹم میں پرابلم ہے، اگر وائس ٹھیک آ رہی ہو تو جی چلے، تھوڑی دیر بعد آپ کالز بہتر ہو جائیں گی تو ہم انشاءاللہ پھر موقع ملا تو چلا لیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اب اگلے 2 سیگمنٹس کی طرف، لیکن ایک بار ہمیں پھر اسکور بورڈ دکھا دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے چلیں۔ جی جناب، ہمارے فرحان بھائی کے 16 نمبر ہیں، بلال بھائی کے 12 ہیں، دوبارہ دکھائیے، راہیل بھائی کے 14 ہیں، اور پھر شاید خالد بھائی کے 16 ہیں۔ جی یہ 2 سیگمنٹس ہیں جس میں سب کے پاس موقع ہوگا مقابلے میں واپس آنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے آگے پروگرام۔ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے زیارات مقامات مقدسہ۔ میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، وہی انداز ہوگا، سارے اسلامی بھائی غور سے دیکھیں گے، آپ کو کچھ پکچرز دکھائی جائیں گی زیارتوں کی، پھر آپ سے پوچھا جائے گا بتائیے یہ زیارت کون سی ہے، گویا یہ آئی کیو لیول کا چیک ہے۔ آپ غور سے دیکھیں گے اسکرین پر کہ یہ کون کون سی زیارتیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ ناظرین آپ بھی گھر میں دیکھیے، انشاءاللہ اس پروگرام کی اس سیگمنٹ کی برکت سے ہمیں بہت ساری زیارتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جبل سور ہے مکہ مکرمہ میں، میدان عرفات مکہ مکرمہ، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار ہے۔ یہ قلعہ خیبر ہے عرب شریف میں، تاریخی قلعہ۔ جبل ملائکہ ماشاءاللہ بدر شریف کے قریب ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے یہ۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار۔ اصحاب کہف کا غار، حضرت سیدنا عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ ترکی میں مزار ہے۔ مسجد غمامہ مدینہ منورہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے جس کنویں سے پانی پیا تھا یہ اس کنویں کے مناظر ہیں۔ یہ حضرت شاہ صوفی امانت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ مسجد قباء سبحان اللہ، اسلام کی سب سے پہلی مسجد مدینہ المنورہ۔ حضرت پیر صوفی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ساؤتھ افریقہ۔ مقام بدر سبحان اللہ۔ بہت ساری زیارتیں دکھائی گئی ہیں ناظرین، ان میں سے کوئی ایک انہوں نے پہچاننی ہوگی۔ اب دیکھیں کس کے نصیب میں کیا پوچھا جاتا ہے اور کیا یاد رہ گیا ہے۔ آئیے فرحان بھائی کو کیا بتانا ہے کہ یہ زیارت کون سی ہے؟ جی فرحان بھائی، یہ جبل سور نہیں ہے، ایک منٹ، یہ ہے، دکھائیں دوبارہ دکھائیں۔ یہ حج کے لیے جہاں جاتے ہیں ہم، کون سا میدان ہے؟
मैदान अरफात जबल अहद ये मैदान अरफात है, जबल अहद नहीं है, मैदान अरफात है। हज का दिन वहीं गुजारा जाता है, बड़ा मुकद्दस मकाम है। अल्लाह से दुआ है हम सबको हज वाले दिन मैदान अरफात की हाज़िरी नसीब हो जाए, इसी साल नसीब हो जाए, मेरे रब के ख़जानों में कमी नहीं। आइए नाज़रीन, आपको मैदान अरफात के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये वही मैदान है जहां हज के दिन, यूं समझिए जो हज का रुकने आज़म है वो यहाँ अदा किया जाता है। 9 ज़ुल्हिज्जा को दुनिया भर से हुए हुज्जाज, आए हुए हुज्जाज यहाँ पर हाजिरी देते हैं, एहराम के आलम में होते हैं, और जो उस दिन एहराम की हालत में यहाँ आ जाए वो हाजी हो जाता है। हम सबसे पहले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें 9 ज़ुल्हिज्जा को यहाँ पर मैदान अरफात में एहराम की हालत में आना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब, अब बताइए राहिल भाई ने कौन सी ज़ियारत को पहचानना है? जी, मस्जिद कुबा। जनाब, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या शानदार मस्जिद है, 2 रकात यहाँ पर अदा करें तो उम्रे का सवाब। आइए करीब से मस्जिद कुबा के मनाजिर दिखाते हैं। आज मदनी चैनल के जो हमारी टीम है उन्होंने दिल के तार ही छेड़ दिए हैं। पहले मैदान अरफात दिखा दिया, फिर मस्जिद कुबा दिखा दी। क्या बात है मक्के और मदीने की। बिलाल भाई की तरफ चलते हैं, बताइए कि उनको कौन सी ज़ियारत को पहचानना है? जी जी बिलाल भाई, कुछ गार सा है ये, जी जी गार जो था, असहाबे कहफ का गार, कुरानी वाकया भी है, हिस्टोरिकल प्लेस है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए नाजरीन, जॉर्डन में ये अजीम शान और कुरानी वाकया जहां पर हुआ ये जगह मौजूद है, इसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं आपको। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम उस मुबारक गार में मौजूद हैं जिसे असहाबे कहफ का गार कहा जाता है। तो बताने वाले बताते हैं, और यहाँ मौजूद जो गाइड हैं उसने भी बताया कि ये 3 मज़ारात हैं। यहाँ 3 हैं, 1, 2 और पीछे 3, और मेरे सामने की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ 4 मज़ारात हैं। और इस बारे में कि यहाँ चूँकि दुनिया के 3 मुल्कों में ये बात मशहूर है, तो हमें यहाँ बड़ी अच्छी एक गाइडेंस मिली कि इस कुरान पाक में असहाबे कहफ के बारे में जो कहा गया कि ये रकीम के एरिया में होंगे, और रकीम इसी एरिया को कहा जाता है। तो इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंफर्मेशन हो रही है कि असहाबे कहफ जो थे वो यही थे। इस ज़ियारत से मुतालिक मुकम्मल प्रोग्राम देखने के लिए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल हबीब अत्तारी विजिट कीजिए। जनाब, अब चलते हैं खालिद भाई की तरफ। तीनों इस्लामी भाइयों ने, वैसे मुझे लग रहा था कि शायद कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, मगर तीनों ने पहचान लिया। अब देखते हैं क्या खालिद भाई भी पहचान पाते हैं कि नहीं। जी, कोई कला है वैसे ही खैबर का किला है। जी जनाब, किला खैबर है, फातेह खैबर कहा जाता है मौला अली को। जनाब, ये भी पहचान लिया है। आइए देखते हैं, इस मुबारक मकाम की भी ज़ियारत करते हैं। जी यार, मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि हम तकरीबन 1400 साल पहले के ज़माने में पहुंच चुके हैं। वही दरख्त
اسی طرح کی دیواریں, اسی طرح کے گھر. زمین سے عرش بری وہ نگار حسین, آبرو زمین سے عرش بری وہ نگار حسین, جھک رہی ہے جبھی مل رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان, اس قدم کے نشان. نور چشم و بصر, نور شمس و قمر, نور شام سحر. نور چشم و بصر, نور شمس و قمر, نور شام سحر. کیا بات ہے قلعہ خیبر کی, اور کیا بات ہے ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, کیا پیاری آواز ہے. جب بھی ان کی نعت سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. ناظرین چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. چاروں نے صحیح جواب دے دیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مل کے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 18 نمبر فرحان بھائی کے ہیں, خالد بھائی کے 18 نمبر ہے. دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. بلال بھائی کے 14 اور راہیل بھائی کے 16 نمبر ہیں. اب موقع سب کے پاس یکساں ہے. جو پیچھے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے فرحان بھائی آپ بیل بجائیں گے, اپنی بیل بجائیں تاکہ چیک ہو جائے. ٹھیک ہے جناب, اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نام دکھائے جائیں گے, ورڈز دکھائے جائیں گے جس میں نمبر آگے پیچھے ہوں گے, الفاظ آگے پیچھے ہوں گے. آپ نے غور کرنا یہ کیا ہے, اور اگر آپ کو جواب آتا ہے تو بیل بجائیں گے, 2 نمبر ملیں گے. غلط بیل بجانے پر اور جواب نہ دے سکے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. راہیل بھائی آپ بیل بجائیں گے, چیک کر لیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو جواب آ جائے اس کے بعد آپ نے بیل بجانی. اس وقت ہم صرف ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. بلال بھائی آپ بھی بیل بجائیے. ٹھیک ہے, اچھا تو انشاءاللہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہم خالد بھائی سے بیل چیک کروا لیں اور پھر شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اب غور سے دیکھیں, اپنی بیل پہ ہاتھ رکھیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے یہ ورڈ کیا ہے, کوئی کتاب کا نام بھی ہو سکتا ہے, کسی بزرگ کا نام بھی ہو سکتا ہے, مقدس مقام کا نام بھی ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بیل بجائیے خالد بھائی نے. اللہ اکبر, ابھی تو ورڈ آیا اور بیل بجا دیجیے خالد بھائی. جواب آئے گا تو 2 نمبر ملیں گے. غور سے. مسجد خیف. کیا یہ مسجد خیف تھی؟ مسجد خیف جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. خالد بھائی زبردست تیاری. دوسرے ورڈ کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ, خالد بھائی ایک تو دیکھتے ہی بیل بجاتے تھے. بتائیے یہ کیا ہے؟ حسن رضا خان. کیا یہ ہمارے بزرگ برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب کا نام تھا؟ انبلیویبل, جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. تیسرے ورڈ کی طرف چلتے ہیں جناب. ہاں فرحان بھائی نے بیل بجائی ہے. جی فرحان بھائی. شک صدور. شک صدور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا. نہیں, یہ شک صدور تو نہیں ہے. کسی شرح صدور. شرح الصدور یہ کتاب کا نام ہے. کیا یہ شرح الصدور ہے؟ بتائیے جناب. جی بچت ہو گئی ہے, سیکنڈز کے اندر اپنا ورڈ ٹھیک کر لیا. شرح الصدور یہ کتاب کا نام ہے, اور جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ناظرین اب فرحان بھائی اور خالد بھائی میں مقابلہ رہ گیا ہے. اب یہ آخری ورڈ ہے. اگر فرحان بھائی جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. خالد بھائی جواب دے دیتے ہیں تو مقابلے میں یہ آگے بڑھ جائیں گے. غلطی بھی مقابلے کو برابر کر سکتی ہے. دکھائیے جناب ورڈ کیا ہے. اللہ, خالد بھائی نے بیل بجائی ہے. عاشق اکبر. عاشق اکبر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ کتاب, کیا یہی ورڈ ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایسے کیا بات ہے خالد بھائی, یہ تیاری کیسے کر لی آپ نے؟ ذرا یہ تو راز بتائے نا. نہیں, یہ تو پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ بیل بجانے کے بعد ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا, بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں لیکن کوئی پلاننگ تو تھی نا, کہ پتا کیسے چلا یہ ورڈ, اس کو کیسے یاد کیا؟ گھر بیٹھ کے کچھ ورڈ توڑے تھے؟ جی بالکل, میں نے تیاری بھی کی تھی, گھر والوں نے بھی تیاری کروائی تھی, اور کچھ آپ نے کچھ نشانیاں رکھی تھی. کیا بات ہے جناب. تیاری تاجران بھی کر سکتے ہیں. کون کہتا ہے تاجران جب یہ کاروبار کر سکتے ہیں تو تیاری بھی کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آپ چاروں کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے, آپ تشریف لائے, اور مدری چینل دعوت اسلامی سب آپ کی ہے, تشریف لاتے رہا کریں. امید ہے ناظرین آپ کو بھی سلسلہ پسند آیا ہوگا. مدری چینل دیکھتے رہا کریں, اس کی برکتیں لوٹیں, اور آپ کو بھی بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملا ہوگا. ناظرین چلتے ہیں, میں پہلے آپ کو آج قرآن دازی کر دوں. جی
کیونکہ اب آج سے ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں. اسکور بورڈ آپ دیکھ لیں, 24 نمبر ہے. خالد بھائی آج ماشاءاللہ ونر رہے آج کے سلسلے کے, لیکن چاروں کو ہم تحائف دیں گے, بڑے پیارے تبرکات پیش کریں گے. آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں. نہیں, یہ تو ہو گیا تھا, میرا خیال ہے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. ہم نے جو سوال کیا تھا وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا, وہ جواب تو ہو گیا اور اس کا جواب ہو گیا. دوسرا لے آئے, آگے دوسرا لے آئے جی. جواب سوال تھا یہ مجھے دے دیں. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ تو 15 رمضان المبارک ولادت ہوئی. کچھ نام مشتق آئے ہیں لیکن میں قرآن دازی ڈائریکٹ کر لیتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. بنت محبت حسین قادری جناب, میرا خیال ہے شاید یہ دوبارہ وہی نام آ گیا ہے اور ان کا یہ انعام نکل آیا ہے. تو آپ ہم سے جو انعام ہے وہ ہم سے حاصل کر لیں اور اپنا ایڈریس بھیج دیں. اور 15 رمضان مبارک جو ہے ان کا دن تھا. اب ایک اور سوال کر کے جا رہے ہیں ناظرین, جس کا آپ سے کل انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی. آیت الکرسی قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ بڑا آسان سوال ہے یہ جناب. آیت الکرسی قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ میسیجز بھی کیجئے, اپلیکیشن پر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ناظرین مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم اب روزانہ جب یہ سلسلہ ذہنی آزمائش ختم ہوا کرے گا ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. آئیے کچھ سیکھیں. تو کیا سکھائیں گے آج ہمیں مفتی صاحب, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, مگر اس سے پہلے سیگمنٹ ہوگا بات ہے کچھ خاص. پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل اور سیگمنٹ ہے بات ہے کچھ خاص. The human body with its interconnected system is the most advanced structure in the known universe. Marvels of biochemical energy. انسانی جسم دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے, ایک شاہکار تخلیق. انسان کے جسم میں جو خون گردش کرتا ہے اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, مختلف نالیوں میں, کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے جسم میں ایک دن کے اندر یہ خون کتنا سفر طے کرتا ہے؟ ہمارے جسم میں 19,000 کلومیٹر کا سفر یہ خون روزانہ طے کرتا ہے. یعنی لاہور سے کراچی اگر جایا جائے تو 18 چکر لگ جائیں گے صرف ایک دن میں ایک انسان کے اندر. اور یہ انسانی آنکھ 10 لاکھ مختلف رنگوں میں فرق کر سکتی ہے. ایک چھوٹی گیند سے بھی بہت چھوٹی یہ آنکھ, وزن صرف 8 گرام. دنیا کی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ جو انفارمیشن لے رہی ہیں, انسانی آنکھ ان سے زیادہ انفارمیشن لے سکتی ہے. انسان اس آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے. انسان ایک دن میں 30,000 تک دفعہ سانس لے سکتا ہے, 17,000 سے 30,000 تک. اور بہت ہی حیران کن بات, یہ سلائیوا, یہ تھوک منہ میں جو پیدا ہوتا ہے, دن میں تقریباً 1.5 لیٹر تھوک سلائیوا منہ میں پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو منہ خشک ہو جائے گا, منہ میں بہت سے جراثیم پیدا ہو جائیں گے جنہیں یہ تھوک مار دیتا ہے. یہ تھوک کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, مددگار ثابت ہوتا ہے. بلکہ پہلا مرحلہ نظام انہضام کا تھوک سے ہی شروع ہوتا ہے. اور انسانی ذہن ویسے تو اس کے بہت سے حیران کن پہلو ہیں, لیکن اگر سوچوں کی بات کی جائے, تھاٹس کی, تو روزانہ تقریباً 12,000 سے 60,000 تک سوچیں, تھاٹس وہ انسان کے دماغ میں آتی ہیں. انسان ان کو پروسیس کرتا ہے اور ان پر کام کرتا ہے. بہرحال اس میں بہت سی سوچیں وہ یسٹرڈے یعنی گزرے ہوئے کل کی بھی ہوتی ہیں. بہرحال ایک دن میں جتنی سوچیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں, اگر وہ ان کو لکھے تو روزانہ ایک پوری کتاب شائع کر سکتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے اور نیکیاں حاصل کرنے کے لیے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے آئیے کچھ سیکھتے ہیں. اس میں ہم براہ راست حاضر ہیں. اللہ کریم
ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ ہم دین متین کی تعلیمات سیکھیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان شریف اور آج اس کے 15ویں روزے کی سحری وہ کرنے میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بھی سحری ہو رہی ہے اور بعض علاقے ایسے جہاں پہ سحری اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ بہرحال باب المدینہ میں جیسا کہ ابھی اس کا تقریباً کافی وقت باقی ہے، اللہ کریم ہمارے روزوں کو عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روزوں کے مقصد قرآن مجید میں ناظرین جو بیان کیے گئے اس میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے۔ یہ روزے کا اہم ترین ایک مقصد ہے کہ جس سے ہماری باطنی طور پر بھی اصلاح ہو، دل بھی صاف ستھرا ہو اور ہر طرح کے گناہوں سے کاش کہ سچی توبہ نصیب ہو جائے اور گناہوں کی عادت وہ چھوٹ جائے۔ نیکی کرنا اپنی جگہ ثواب کا کام ہے۔ جی میں آج جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اور اگر آپ اس کو تھوڑی دیر آپ توجہ کر کے یہ حدیث پاک واقعی یہ وہ ہے کہ بسا اوقات آدمی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں بھی مشغول رہتا ہے۔ بعض ایسی بھی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو اس پر اگرچہ فرض و واجب نہ ہو لیکن ایک اچھا عمل ہے، کرتا ہے انسان، لیکن گناہ سے بچنا چونکہ فرض ہے۔ جی کوئی بھی فعل حرام کرنا، ناجائز حرام کام میں مشغول ہونا یہ حرام کام ہے اور حرام سے بچنا یہ فرض ہے۔ جس طرح فرض پر عمل کرنا فرض ہے اور فرض کا ترک حرام ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے، فرض ہے، بلا عذر شرعی چھوڑے گا تو وہ حرام کر رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ نماز ترک کر رہا ہے قصدن جان بوجھ کر تو حرام کر رہا ہے۔ تو فرض پر عمل کرنا فرض، اس کو چھوڑ دینا یہ حرام۔ اسی طرح جو حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو ترک کرنا بھی انسان پر یہ فرض اور لازم ہے۔ بسا اوقات نیکی تو آدمی کرے لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کے اندر وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک حدیث پاک حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پاس نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، بہت زیادہ ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، یعنی اتنے پہاڑ کی مانند ہوں گی۔ پھر فرمایا لیکن اللہ تعالی انہیں روشن دان سے نظر آنے والے وہ غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ نیکیاں ہوگی ان کے پاس لیکن ان کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ کیوں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے سامنے ان لوگوں کے آپ کچھ حال بتا دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہوں۔ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں لائیں اور پھر وہ قیامت کے دن ایک غبار کی طرح ہو جائے، روشن دان سے اڑنے والے وہ غبار اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اس کی مانند ہو جائیں؟ ایسے کون سے وہ لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کریں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کریں گے، لیکن وہ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کو عبادت، ریاضت، قیام، روزے، اگلی حدیث پاک
جس میں یہاں تک ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا، حضرت ثوبان نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ روزے رکھتے ہوں گے، وہ نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے حرام چیز پیش ہوتی تو وہ اس میں کود جائیں گے، وہ کود پڑتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الامان الحفیظ۔ نماز پڑھنا فرض، روزے رکھنا رمضان کے فرض، راتوں کو قیام کرنا تطوع سنت مبارکہ نفلی کام، یعنی آدمی ایک طرف تو اتنے یہ کام بجا لائے اور دوسری طرف اللہ کو ناراض کرنے والے اور نافرمانی والے کام۔ مدرسین کے ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات طرز کروں، شیطان بسا اوقات انسان کو اس کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ نیکی نہ کرنے دے، لیکن جب کوئی نیکی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کی یہ نیکی ضائع کروا دیں کسی طرح، کہیں ریاکاری میں مبتلا کر کے، دکھلاوے میں مبتلا کر کے، کہیں احسان جتلا کر، کہیں وہ دوسروں کو صدقہ بھی دے رہا ہے، تکلیفیں بھی پہنچا رہا ہے، اس کی نیکی ضائع کر دیتا ہے کسی نہ ایسے عمل میں اس کو ڈال کر۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اسے اس کی نیکیوں پر اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے، اس کے ذہن میں، ارے بہت بڑی عبادتیں ہیں، صدقے ہیں، روزے ہیں، نفلی روزوں کے بھی مہینوں کے حساب سے ہیں، اچھا اور بھی کئی اعمال ہیں، لیکن جو گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹاتا رہتا ہے۔ جی ساتھ گناہ کے کام، اور ہیں ایسے لوگ بھی معاذ اللہ جو توبہ کی امید پر، رحمت کی امید پر، یعنی یہ چیزیں کہ بہت اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سوچ کر وہ گناہ میں پڑتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رمضان کے دن ہو یا رمضان کی راتیں ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا نا، رمضان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، تو مدری چینل کے ناظرین، یہ آج کا ایک میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو چیک کر لیں کہ اگر معاذ اللہ نیکیاں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گناہ موقوف نہیں کیے ہوئے، گناہ نہیں چھوڑے ہوئے، ترک نہیں کیے ہوئے، تو یہ وعید ہمارے لیے، یہ ہمیں درس دے رہی، سمجھا رہی، اور ڈر جانا چاہیے۔ نیکیاں ہوں تہامہ پہاڑ جتنی، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی اور حرام کردہ چیزوں میں اگر آدمی پڑ جاتا ہو تو پھر یہ اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ یعنی ایسوں کو فرمایا گیا کہ ان کی وہ نیکیاں ساری کی ساری ان کے سامنے وہ ایک طرح کی بے وقعت ہو جائیں گی، اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اعمال میں سے چھوٹے چھوٹے وہ اعمال، یعنی میری مراد کہ وہ اس پر فرض و واجب یا ایسے عمل تو نہیں ہو، اس چیز کے اندر تو آدمی کی توجہ کرا دینا، اور جو بڑے بڑے اعمال نافرمانیوں والے ان کی طرف وہ اس میں پڑ جائے، اس میں پڑا رہے، وہ باتیں کرے تو لگے کہ بہت تقوی پرہیزگاری والی باتیں ہیں، بات ہوتی ایسے اقوال، ایسی باتیں، لیکن اعمال کی طرف بعض اوقات ایسے برے اعمال، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ ایک تعداد ہوتی، سود میں ہے، سود سے جان نہیں چھڑاتے، ذریعہ آمدنی کیا ہے، سود کا ہے، اور کیا معاملات، یعنی ہے اس طرح کا طبقہ، وہ سود میں پڑا ہوا یا کسی اور حرام کام میں وہ پڑا ہوگا، تو ایسوں کو
جاگ جانا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے کہ میں اپنے اعمال, ایک طرف تو نیکیاں بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ, اور کسی کو یہ خیال وسوسہ نہ آئے کہ پھر برائی چھوڑنی نہیں ہے تو نیکیاں بھی نہ کریں. نہیں, یہ عمل جاری رکھیں. یہ اور شیطان کا وار ہوگا کہ جو آدمی کو اس طور پر بہکا دے, مزید بہکا دے کہ بھئی نیکیاں ہی چھوڑ دو. نہیں, نیکیاں نہیں چھوڑنی, کہ وہ جو گناہ ہیں اس کو نکال دینا ہے, اس کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین پھر انشاءاللہ العزیز یہ حقیقی معنوں میں روزے کا جو مقصد تقوی ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا. اللہ کریم ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے اور ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی رحمت سے اس رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ یہ روزے بھی ہم پورے کریں, اخلاص کے ساتھ صدقات و خیرات زکوٰۃ وہ بھی ادا کریں, ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کے کاموں کو فوراً ترک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پکی سچی توبہ کریں اور پکی سچی رب تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ارشاد فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر, کبیرہ گناہ جن سے منع تمہیں کیا جاتا ہے ان سے بچو. ماں باپ کی نافرمانی ہو, بدکاری ہو, شراب ہو, جوا ہو, جھوٹ ہو اور کئی باطنی کبیرہ گناہ, ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑانی ہے. اللہ کریم ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ان روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. منشن کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص کچھ تھوڑی دیر ایک خاص ٹاپک پر کوئی میسیج لے کر, کوئی پیغام لے کر, بالخصوص قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیغام دیں گے آپ کو, اور ساتھ ساتھ آپ کے سوالات جو کالز وغیرہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ شامل کریں گے. آپ اپنی سحری بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے, سحری کرتے رہیں اور بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی کال چلائیں. حساب سے میرا یہ سوال ہے کہ جن کے ابو یو کے رہتے ہیں تو ان کا صدقہ فطر پاکستان کے حساب سے ہوگا یا یو کے حساب سے؟ ماشاءاللہ. صدقہ فطر کے حوالے سے جو جن کے والد پوچھا گیا ابو یو کے رہتے ہوں تو کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, صدقہ فطر جس آدمی پر لازم ہوتا ہے, جیسے والد پر اپنا بھی ہے اور اپنے نابالغ وہ بچے جو صاحب نصاب نہیں, نابالغ وہ بچے جو غنی نہیں ہیں, ان کا بھی صدقہ فطر ان کے والد جو صاحب نصاب والد ہیں اس پر ان کا صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. اس میں اعتبار کس قیمت کا کیا جائے گا؟ تو جو جس پر لازم ہے وہ جہاں رہتا ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا. اب والد پر ہے, اس کے بچے اگرچہ پاکستان میں رہتے, تو اب وہ نابالغ بچے جن کا صدقہ فطر والد پر واجب ہے اور والد وہ یو کے رہتے ہوں, امارات رہتے ہوں اور کئی کسی ملک میں رہتے ہوں, تو اب ان کا صدقہ فطر بھی وہ وہاں کے اعتبار سے جو مالیت بنتی ہو, یو کے رہتے ہیں تو یو کے اعتبار سے, کسی اور ملک رہتے ہیں تو وہاں کے اعتبار سے اپنا بھی ان کا اور ان بچوں کا بھی جن کا ان کے اوپر لازم بن رہا ہے, جو خود غنی نہیں ہے, مال کے نصاب نہیں ہے بچے, تو ان سب کا وہ اسی یو کے حساب سے ادا کریں گے, اگرچہ وہ پاکستان میں ادا کرنا چاہیں لیکن مالیت وہی ہوگی جو ان کی وہاں وہ ان پر جو ہے وہ جو وہاں کے حساب سے یہ قیمت اس کی بنتی ہو. تو یہ بالکل ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا ہمیں
خیال رکھنا چاہیے. ہاں جو اس کے ذمے جس کا صدقہ فطر لازم واجب نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسے بالغ اولاد ہے، اس کا صدقہ فطر باپ پر نہیں ہے، والد پر نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جیسے عام طور پہ گھروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالغ کا بھی گھر والے، گھر کا سربراہ یا والد وہ صدقہ فطر دیتا ہے، بیوی کا بھی دیا جاتا ہے. تو ان کا صدقہ فطر وہ پاکستان کے حساب سے دے سکتے ہیں. بیوی اور بالغ جو بچے ہیں، جو نابالغ ہیں اور جن نابالغ کا ان کے والد پر جو لازم آتا ہے وہ اپنے ملک کے اعتبار سے. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ صدقہ فطر کا ہے اور اس کو اچھی طرح ہمیں، بہت سے ایسے ناظرین ہوتے ہیں کہ جن کے والد بیرون ملک ہوتے ہیں، کسی بھی ملک میں وہ ہیں، تو اب ان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ادا وہ کہیں بھی کریں. پاکستان میں اپنے بھیجنا چاہتے ہیں، کہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں وہاں ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حساب وہی ہو جہاں وہ والد رہ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. دوسری کال. میرا نام مقدس ستاریہ ہے. میں کھٹا مارکیٹ سے عرض کر رہی ہوں. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کے پاس سونا اور چاندی کے زیور نہ ہو تو وہ کیا اسٹیل اور پلاسٹک کی چوڑیاں پہن کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. صدف اتاریہ. دیکھیے سونا اور چاندی کے علاوہ جو جیولری ہے جسے آرٹیفیشل جیولری کہا جاتا ہے یا جو انہوں نے پلاسٹک وغیرہ کے کہا، تو یہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ پہننا جائز ہے اور وہ یہ پہن کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. اس پر عموم بلوہ کے طور پر علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. آرٹیفیشل جیولری یہ ان کے لیے، مطلب خواتین کے لیے یہ بہرحال جائز ہے اور خواتین اسے پہن سکتی ہیں. مردوں کے لیے دیکھیں، یاد رکھیں اس حوالے سے کہ مرد حضرات وہ کسی طرح کی دھات یا لوہے کی یا سونے کی وہ کوئی ایسے ان چیزوں کو مردوں کو استعمال کرنا، انگوٹھیاں پہننا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کے لیے وہی جو ایک مخصوص انگوٹھی چاندی کی اپنے شرائط کے ساتھ، اس کی صرف اجازت، اس کے علاوہ انہیں کوئی دوسری انگوٹھیاں وہ پہننے کی وہ اجازت نہیں ہے. جی آگے مزید کال. ندیم بات کر رہا ہوں سرگودا پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ غار ہرا کا واقعہ اور سورۃ العلق کی تفسیر پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ. کیا بات ہے آپ کی ندیم بھائی. اس ٹائم آپ غار ہرا اور اس کی سورہ العلق کی آیات کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ایک بہت پورا ایک لمبا ٹاپک ہے، پورا بیان ہے. یہ بخاری شریف میں باقاعدہ وہ باب امام بخاری نے باندھا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر وہ غار ہرا کا پورا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے کہ میرے دل میں خلوت، تنہائی کی، خلوت کی محبت ڈالی گئی. میں تنہائی میں، یعنی وہاں گوشہ نشینی ہوئے غار ہرا پر، اور وہاں حضرت جبریل آئے اور کس انداز سے پھر وہ قرآن پاک کی پہلی 5 آیات مبارکہ سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے پھر یہ 5 آیتوں کا نزول ہوا. تو بہرحال میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اسی میں ہی کہ 27ویں کے قریب تاکہ وہ ہم ختم قرآن کے حوالے سے بھی اس طرح کے انشاءاللہ پروگرام ہوتے ہی ہیں، تو ہم نزول وحی کا کیسے وہ آغاز ہوا اور کیا انداز تھے اس وقت اور وحی کیسے نازل ہوتی، تو انشاءاللہ ضرور یہ پورے ٹاپک کو ہم لے کر اس پر بات کریں گے. فی الحال اس پہ اوپر طویل زیادہ گفتگو وہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں ضرور اپنے اسی پروگرام میں آئیے کچھ سیکھتے ہیں. یہ آج سے ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہے
اور روزانہ 4 بجے انشاءاللہ العزیز آپ مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست اس پروگرام کو آپ وہ دیکھیں گے. آپ اپنے سوالات، شرعی سوالات بھی اور اس طرح کے بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل ضرور آپ پوچھیے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے اور ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کی جائے گی. ساتھ ساتھ سحری بھی کرتے رہیں. اور ایک سوال مزید چلا دیں، میں چائے بھی پی لوں ساتھ ساتھ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج سحری کے لیے جو ہے نا ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے ہم جو ہے کھانا کھاتے رہے لیٹ تک، کافی لیٹ تک. بعد میں جب ٹائم دیکھا تو پتہ چلا ہے کہ وہ سحری کا وقت تو گزر چکا تھا. تو کیا اس صورت میں ہمارا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ خود ہی بتائیے، سحری کا ٹائم جب ختم ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کھاتے رہے اور بعد میں پتہ چلا کہ روزہ بالکل نہیں ہوا، اور یہ غفلت ہے بہت بڑی. ایک تعداد ہے لوگوں کی روزہ توڑ کر، یعنی ایسی بھی چیزیں کہ جس سے روزہ عام طور پہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ اس کے بعد کہیں گے ہاں ٹوٹ گیا، اب توڑ کر پھر کسی سے جا کے پوچھیں گے. تو یہ کئی ناظرین کی آپ نے ایک طرح کی نمائندگی کی ہے. اس کا خیال رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جب اٹھیں اگر لیٹ ہیں تو سب سے پہلے گلاس کی طرف نہ جائیں، پانی نہ پی لیں، کچھ اور نہ پی لیں، پہلے گھڑی دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں. اگر ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ ضروری نہیں کہ آپ کو 2 گھونٹ بھی کچھ پینا ہے، کچھ بھی نہیں پینا، آپ کچھ بھی نہ پئیں، آپ ابھی اٹھیں، آپ گھڑی دیکھیں ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب آپ بس اپنی نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا اس میں. بلکہ ایون کہ آپ سحری کا وقت ختم ہوا، بالکل فجر کا وقت آ گیا، فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، فجر کا بھی وقت چلا گیا بالفرض، آپ دہوہ کبریٰ یعنی زوال کے وقت جسے عمومی طور پہ لوگ بولتے ہیں، اس سے پہلے پہلے بھی اگر کسی نے نیت کر لی روزے کی تو اس کا روزہ وہ ہو جائے گا، اس کا روزہ. جبکہ اس نے صبح سحر سے یعنی جو اختتامی وقت ہے وہاں سے لے کر اس وقت تک کوئی کھانا پینا نہ کیا ہو، اب پی بھی لیں کھا بھی لیں سب کچھ، اور اب پوچھیں کہ روزہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا روزہ. اس طرح اس روزے کی قضا وہ کرنی ہوگی اور اس کا خیال رکھنا ہے. احتیاط ہے، یہ ہماری عبادت ہے، فرض ہے، ہمیں اس کو اچھے انداز سے اس عبادت کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو مدنی کے ناظرین چیزوں کا بہت خیال رکھیں. ایک مرتبہ پہلے بھی کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا تو بڑی حیرانگی ہوئی. بڑے افطار کے وقت کوئی ٹی وی پہ اسکرین پہ کہیں کسی پر جو ہے وہ دعا افطار چل رہی تھی، تو بس ٹھیک ہے افطار کی دعا دیکھی تو چل بھی کھجوریں اور شربت پی لیا. بعد میں تھوڑا توجہ سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کراچی میں نہیں افطار ہوا تھا، وہ لاہور میں افطار ہوا تھا. اور یہ فرق ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی لاہور میں ظاہر سحری کے وہاں اوقات کار، اسی طرح افطار میں فرق ہوتا ہے. افطار کچھ دیر کراچی سے پہلے وہاں پر ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوا، سارا دن کی محنت روزے کی اور روزہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی یہ غفلت برتی اور اپنے روزے کو بھی ضائع کر دیا. تو یہ اس طرح کی بالکل بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور حتی الامکان اس کا بالکل توجہ کے ساتھ جب بھی رمضان شریف آئے ایک اچھی گھڑی لے لیں، گھر میں کوئی اچھا ایک کلاک لگا لیں، اور نقشہ جات دعوت اسلامی نے آپ کے لیے اتنی سہولیات ہیں الحمدللہ. احتیاطی اوقات ہوتے ہیں اور جس کے مطابق آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، گھر میں نقشہ لگا لیں، اپنی اس طرح روزوں کی آپ حفاظت کریں. اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے. وقت بھی ہمارا سحری کی اختتامی وقت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مزید ایک دو کال دے دیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. مفتی صاحب رہنمائی کر دیں کہ بیوی کے زیورات سونا اس کی زکوٰۃ یہ بیوی دے گی یا اس کا شوہر دے گا، تو اس پہ رہنمائی کر دیں. اور اگر گھر میں بہو ساتھ رہتی ہے تو اس کا بھی کیا زکوٰۃ سسر نکال سکتا ہے؟ دیکھیں بیسک مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیوی کے پاس اگر نصاب ہے، بیوی مالک ہے تو بیوی پر لازم ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ گھر کے اندر شوہر، جیسے عمومی ہمارے ہاں شوہر ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے یا برسوں سے دے رہے ہیں اور وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں تو اس سے ادا ہو جائے گی. اس کو یہ سمجھنا کہ ادا ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ادا ہو جائے گی.
فرض بیوی پر ہی ہے، لیکن اس کی اجازت سے یا انڈرسٹوڈ ہے برسوں سے وہ دے ہی رہے ہیں، تو اس طرح اگر شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ نے جو پوچھا بہو وغیرہ ہے، تو بالکل آپ بہو کی بھی زکوٰۃ اس طرح اگر سسر ادا کرتا ہے ان کی اجازت سے، یا دوسری صورت کے انڈرسٹوڈ ہے یعنی دلالتاً اجازت پہلے سے ہی ہے یا چلتا ہوا آ رہا ہے، پتہ ہے کہ یہی سب حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بالکل اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر فرض نہیں ہے کہ شوہر نکالے ہی نکالے، یہ شوہر پر فرض نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے، جیسے ہمارے عام طور پہ بھی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اس طرح اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ان کی اجازت ہوتی ہے یا انڈرسٹوڈ ہے تو بالکل ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ہم بالکل سحری کے اختتامی وقت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین اس اختتامی لمحات میں ہم مناجات سنتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف اور مناجات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پانی، ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
हमारे गुनाहों को विलादत है। मौला करीम इमाम हसन मुश्तबा के सदक़े में हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। परवरदिगार हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह हमारी नमाज, रोज़े, सहरी, तरावी, तिलावतें, ज़िक्र अस्कार सब कबूल कर ले। इलाहुल आलमीन हमारे जो मरीज़ हैं वो शिफा याब हों। परवरदिगार जितने नाज़रीन ने इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, मौला करीम सभी के उठे हुए हाथों को गौहर मुराद से भरपूर कर दे। ऐ अल्लाह इनकी जायज़ मुरादें पूरी कर दे, इनके हक़ में बेहतर कर दे। इलाहुल आलमीन मरीज़ों, कोरोना वायरस के मरीज़ों को शिफा अता फरमा बिलखुसूस, और जो बेचारे कैंसर के मरीज़ हैं, टीबी है, किसी के पेट में दर्द है, कोई कमर के दर्द में मुब्तला है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, तो किसी को लो शुगर के मरीज़ और तरह तरह के अमराज में मुब्तला तेरे बंदे ऐ अल्लाह इस वक्त शायद दुआ में हमारे साथ शरीक होंगे। ऐ अल्लाह इनकी बेचारों की बीमारियां दूर फरमा दे, इनकी खुशियां लौटा दे। जो आसेब ज़दा हैं, असरात जिन पर हुए हैं, जो सेहर ज़दा हैं, इलाहुल आलमीन जिनको नज़र लगी हुई है, सब पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व स्वहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आशिकाने रसूल